ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 22 جنوری 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدا کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدا کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ چوتھا اور آخری ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں، اس کے علاوہ فیکس، ٹیکسٹ میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہیں، جس سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس سیریز کے پہلے 3 ایپیسوڈز میں ہم نے حقوق العباد کے متعلق اسلامی تعلیمات کے عنوان پر روشنی ڈالی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی موضوع کو آگے جاری رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں وہ اس موضوع پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اگر اس ضمن میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب، اور آپ کے ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے مولانا زین الدین حامد صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام نے ایک طرف جہاں عمیق سے عمیق بات کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی، وہاں روزمرہ ہونے والے چھوٹے چھوٹے امور کے متعلق بھی تعلیمات دی ہیں۔ اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے جس کی تعلیم صلح، ہمدردی، عفو اور درگزر پر مبنی ہے۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: رد السلام، عیادت المریض، اتباع الجنائز، اجابت الدعوہ اور تشمیت العاطس۔ اس کی براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے اسلام کے لفظی معنی بھی یہی ہیں کہ سلامتی دینا، سلامتی چاہنا اور سلامتی دینا، اور اسی میں تمام مذہب کا خلاصہ بھی دراصل آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو
تعلیمات قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کی بہبود و فلاح کے لیے دی ہیں وہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جس کے نتیجے میں پورے بنی نوع انسان کی ہمدردی پائی جاتی ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے سلوک ہونا چاہیے، کیسے بیہیویئر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جانفشانی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے محبت ہونی چاہیے، ان تمام باتوں کو یکجائی صورت میں قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس واسطے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہر قسم کی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ بہت ساری سہولات بھی اس کو میسر ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں ان میں دو بنیادی حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اس کے رسولوں اور اس کے ملائک وغیرہ پر ایمان رکھا جائے۔ یہ تو ہوئی حقوق اللہ کی بات۔ آگے رہ گیا حقوق العباد، یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ہر مذہب نے تو ٹچ ضرور کیا ہے، لیکن جس تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے جس رنگ میں احادیث میں بیان فرمایا ہے وہ میرا خیال میں دنیا میں اور کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، آن وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 کم از کم جو ہے بنیادی حقوق ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ رد السلام، اسلام کے معنی ہے سلامتی دینا، امن دینا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ سارے مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب کوئی انسان، اب دیکھیے مختلف مذاہب میں مختلف طریقے رائج ہیں ایک دوسرے کو ہیلو کہنے کے لیے، ایک دوسرے کو جو ہے پوچھنے کے لیے یا ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ تو انگریز جو ہے وہ ہیلو کہہ لیں گے، یا ہندو جو ہیں وہ کہیں گے رام رام، مثال کے طور پر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، یا ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ یہ ست سری اکال کہہ دیتے ہیں، یا اور دوسرے مذاہب میں بھی اسی طرح کے مختلف آداب ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جب آپس میں ملو رد السلام، ایک بھائی کہتا ہے السلام علیکم، معنی اس کا کیا ہے؟ ہر طرح کی سلامتی تم پر ہو۔ یہ ایک دعائیہ فقرہ ہے، دوسرے کسی مذہب میں اس قسم کا دعائیہ فقرہ نہیں پایا جاتا۔ اور آن وسلم نے سکھایا کہ جب کوئی تم کو السلام علیکم کہے تو تم اس سے بڑھ کر جو ہے وہ تو سلام کا جواب دیا کرو۔ رد السلام کا مطلب ہے سلام کا جواب دینا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بمثلھا فحیوا باحسن منھا او مثلھا، کہ جب کوئی تحفہ تم کو دے تو تم کم از کم اچھا دے، اس سے اچھا دو یا کم از کم اس جیسا ہی دے دو۔ تو دوسرا بھائی جب السلام علیکم کہتا ہے تو دوسرے کا، مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ علیکم السلام، کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری سلامتی ہو۔ تو یہ ایک دعائیہ فقرہ یہ ہے کہ گویا ایک مسلمان جب ملتا ہے تو وہ دوسرے کو یہ باور کراتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اس کو یہ باور کراتا ہے کہ دیکھو بھئی میں تو مسلمان ہوں، میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں، سلامتی کا تحفہ تم کو دیتا ہوں، اور میری طرف سے تم کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں اس سے کوئی مجھے تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کہیں یہ مجھے مار تو نہیں دے گا، کہیں یہ مجھے گالی تو نہیں دے گا، مجھے کوئی ڈرا تو نہیں دے گا، وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ ہم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رواج دیا کہ جب کوئی مسلمان تم کو السلام علیکم کہے تو تم بھی بہتر رنگ میں وعلیکم السلام، پھر آگے بہتر رنگ میں دینا ہے کیسے؟ وہ رحمۃ اللہ و برکاتہ کہے۔ یہ اس تحفے کا جواب ہوگا کہ نہ صرف سلامتی تم پر ہو بلکہ اللہ کی رحمت بھی ہو، اور وہ برکات ہو، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی تم کو حاصل ہوتی رہیں۔ تو ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک گارنٹی ہوتی ہے ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کو یا دوسرے
انسان کو کہ میری طرف سے تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، کسی قسم کا کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ شاید کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کوئی مجھے مار نہ دے، یا یہ کہ اور کوئی تکلیف نہ مجھے پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ادب سکھایا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلامتی کا تحفہ دیا کرو، تاکہ تمام اسلامی معاشرہ یا تمام دنیا کا معاشرہ ہے یہ امن اور سلامتی کا معاشرہ بن جائے، ایک کو دوسرے سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو کہ کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت المریض، انسان دنیا میں آیا ہے، 100 قسم کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، انسان صحت مند بھی رہتا ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ادب سکھایا گیا ہے ہمیں کہ عام طور پر جو انسان صحت مند ہوتے ہیں وہ تو خوش رہتے ہی ہیں اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے، جیسے کہ آج کل کووڈ-19 کا یا اسی طرح سے دوسرے امراض مختلف نام لے کے جو ہے دنیا میں پھیل رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے احتیاط برتنی چاہیے، اور عیادت کے معنی ہے مزاج پرسی کرنا۔ تو ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا چاہیے، کیوں بھئی صحت تو ٹھیک ہے تمہاری، نزلہ زکام تو نہیں ہے تمہیں، یا بخار تو نہیں ہے تمہیں، کوئی ڈوز لی ہے کہ نہیں لی ہے، یہ سارے باتیں عیادت اسی کا نام ہے۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھائی دیکھو کہ ذرا کمزور محسوس ہو رہا ہے، چھینکیں آ رہی ہیں اس کو، یا اور کسی طرح سے اس کے نزلہ زکام میں اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس آنکھیں سرخ ہو گئیں یا بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی عیادت کر کے پھر یہ کہ اگر بھئی تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو آؤ میں تمہارا علاج کرا دیتا ہوں یا دوائی لا کے دے دیتا ہوں، یہ بھی بڑی خدمت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے اور معاشرے کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مریضوں کی عیادت کی جائے، مریضوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو بیماری بہت دور چلی جائے گی، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں مریضوں کے ساتھ۔ ایسا مریض جو انفیکٹڈ ہے یا جس کو ہم کہیں گے متاثر ہے، یا ایسا مریض جس کے ذریعے سے اور دوسروں کو مرض لگ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں احتیاط برتنے کی بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ تو اسلام نے حفظان صحت کے لیے بھی بڑے اصول مقرر کیے ہیں، میں ان کی تفصیلوں میں اب جانا نہیں چاہتا وقت کی رعایت کے مطابق۔ تو عیادت المریض بھی جو ہے یہ ایک بڑا حق ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، عام زندگی اس کی ٹھہر جاتی ہے ایک لحاظ سے، تو ہم اس کی امداد کر سکتے ہیں کہ علاج معالجہ کروا سکتے ہیں، اس کے گھر کا کام کاج بھی کروا سکتے ہیں، یا وہ کسی طرح اور مصیبت میں مبتلا ہے، ذرائع نہیں ہے اس کے اگر علاج معالجہ کرانے کی، تو علاج معالجہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آج کل تو بہت سارے ادارے قائم ہو گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں، یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے، اور بڑی شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ علاج معالجے کے وہ ہسپتال جو بنے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ جو ہمدردی پائی جانی چاہیے تھی مریض کے لیے یا انسان کے لیے، وہ آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہے، وہ ایک تجارت بن گئی ہے۔ تو بہرحال اتنے لاکھ جمع کرا دو، اتنے لاکھ جمع کرا دو، چاہے وہ خرچ ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے۔ یہ کیونکہ درمیان میں یہ بات آ گئی تھی، اس واسطے میں نے بیان کرنا ضروری سمجھا کہ وہ اخلاص جو پہلے پرانے حکماء میں ہوا کرتا تھا، مفت جو علاج کیا کرتے تھے، یا اگر علاج کرنا بھی ہوتا تھا تو صرف آسانی سے بہت ہی کم قیمت لے کر جو ہے علاج کیا کرتے تھے۔ آج کل تو کوئی انسان بیمار ہو، ہسپتال جانے کی بجائے وہ سمجھتا ہے کہ گھر پہ رہ کے میں کچھ کھا پی لوں تو وہی زیادہ اچھا ہے۔ تو بہرحال ایک درمیانی بات آ گئی تھی۔ تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ عیادت المریض بہت بڑی بات ہے، اس واسطے کہ ایک مریض جو بیچارہ خود کچھ کر نہیں سکتا، یا اس کے پاس ذرائع نہیں ہیں، یا اس کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، ان کا خیال رکھنا معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اتباع الجنائز،
مرض آنے کی صورت میں ضروری نہیں تو ہر آدمی مکمل طور پر شفا یاب ہو جائے، بعض آدمی مر بھی جاتے ہیں، اس واسطے کہ انسان کا تقاضا ہے کہ جب اس کا جسم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ صحت کو برقرار رکھ سکے تو آخرکار اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ دنیا میں رہ کے ایک طرح کا تو بوجھ ہی بن جائے گا، یا یہ ہے کہ اب اس کی عمر اس قابل نہیں رہتی کہ وہ کام کاج کر سکے، یا یہ کہ کوئی خدمات انسان کی کر سکے، یا حقوق العباد کا جو ہے وہ خیال رکھ سکے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا ہی لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس خاندان کا کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس خاندان پر کیا بیتتی ہے، کہ جس نے سال ہا سال ایک عمر اس کے ساتھ گزاری ہے، جب وہ بچھڑ جاتا ہے تو عارضی طور پر جب انسان بچھڑ جاتا ہے تو کتنا غمگین ہوتا ہے، تو وہ سارا گھر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے جانا، ان کی ہمدردی کرنا، مزاج بلکہ ان کا پرسہ دینا، یا جسے ہم کہتے ہیں تعزیت کرنا ان کی، اور ان کو اپنے سمجھنا کہ بھئی یہ نہ سمجھو اپنا بھائی چلا گیا ہے تو ہم تمہارے بھائی ہیں، اس طرح سے ان کی تعزیت بھی کرنی چاہیے۔ تو ان کا پیچھا کرو، پھر جا کے تدفین تک ان کا ساتھ دو، تو یہ اتباع الجنائز ہے۔ اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ ہوتا نہیں، یہ انسان کے فطرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک کوے کے ذریعے سے انسان کو سکھایا کہ کیسے اپنے بھائی، مردہ بھائی کو جو ہے وہ دفن کیا جائے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے انسان کا کہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجابت الدعوہ، کہ دعوت کا قبول کرنا۔ اب ہر انسان کے اندر یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ بڑے پیمانے پر کوئی دعوت کا انتظام کرے، لیکن یہ ہے کہ معمولی سے معمولی انسان بھی اپنی بھائی کو اپنے قریب لانے کے لیے کہتا کہ بھائی آؤ ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی دعوت ہے۔ ضروری نہیں کہ اس میں مرغ بھونے جا رہے ہوں، یا بکرے بھونے جا رہے ہوں، یا پلاؤ بن رہے ہوں، بلکہ معمولی کھانے بھی جو ہیں وہ آپس میں بانٹ کے ہم کھا سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ بھی ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر راشن ختم ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا سب کا جتنا بھی راشن بچتا سب اکٹھا لے آؤ، اکٹھا راشن کر کے کہنے لگے سب اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کے کھاتے جاؤ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اگرچہ یہ دعوت تو نہیں ہے، لیکن دعوت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے استوار کیا جائے کہ یہ بھائی ہم کو اپنا ہی سمجھے اور ہم اس کو اپنا ہی بھائی سمجھیں۔ جیسے کہ گھر میں کبھی روکھی سوکھی ہوئی آدمی کھا لیتا ہے، کبھی مرغن غلاظ بھی کھا لیتا ہے، تو چاہے گھر میں جو بھی میسر ہے انسان کو بلائے، بھائی آج آؤ ہم دونوں مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، یا تمہارا خاندان آ جائے ہمارے خاندان کے ساتھ مل بیٹھ کے کھائے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریق بتایا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر کھا پی لیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی تمہاری۔ اور آگے پانچویں بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تشبیت العاصف۔ انسان کا جسم ہے، چھینک کا آنا ایک عام بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بعض دفعہ یہ مرض کی صورت میں بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ بغیر کسی مرض کے بھی ہوتا ہے، اس واسطے کہ ناک کے اندر کچھ چلا جاتا ہے، یا یہ کہ ناک کے اندر کچھ دھول چلی جاتی ہے، یا اور کچھ ایسا ہو، تو لازمی بات ہے کہ وہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو فوری طور پر باہر نکالنا چاہتا ہے۔ یا اسی طرح زکام ہے، زکام کے لیے جو ریزش اندر سے پڑنی شروع ہو جاتی ہے اس کو باہر نکالنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ جب کوئی انسان چھینک مارے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو ڈھانکے، پھر یہ ہے کہ کوئی کپڑا سامنے رکھ لے، یہ نہیں کہ لوگوں کے منہوں کے اوپر جو ہے چھینک مارتا پھرے، یہ بھی غلط طریق ہے۔ تو تشبیت العاطف سے اس کو کہتے ہیں کہ دعا سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی چھینک مارے تو یرحمک اللہ اس کو کہے، اور آگے یہ بھی سکھایا کہ جب یرحمک اللہ کوئی کہہ دیتا ہے تو آگے جو چھینک مارنے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی دعا دے اس کو کہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہاری حالت بھی اچھی کرے، یہ نہ ہو کہ میری طرح تم بھی چھینکیں مارتے پھرو۔
تو گویا کہ یہ ادب سکھائے ہیں معاشرے میں رہنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے۔ میں نے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے اور جس زندگی کو گزارنے کے آپ نے طریق بتائے ہوئے ہیں، وہ اتنے اعلیٰ اور عمدہ ہیں کہ ہر موقع کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ سکھائی ہو۔ تو اس پہ ایک یہودی نے مذاق کے طور پر ایک مسلمان سے کہا، ارے یار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی دعائیں ہر موقع کے لیے دی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پخانہ جانے کے لیے بھی دعا سکھائی ہوگی۔ اس کو نہیں پتہ تھا۔ وہ مسلمان ہنس کے کہنے لگا، واقعی سکھائی ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو وہاں پر بھی تم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، تو اور جب وہاں سے فارغ ہو کے نکلو تو اس کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ تو گویا کہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگی جائے، اس واسطے کہ انسان بے بس ہے۔ جب تک اللہ توفیق نہ دے، ہم نہ جراثیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی تکلیف کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی اچھائی کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اسلام نے معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کے لیے، خوشگوار رکھنے کے لیے، پرامن رکھنے کے لیے سکھائی ہیں کہ انسان اگر دنیا کو جنت نظیر بنانا چاہتا ہے تو ہر آن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا مانگے، ملے تو دعا کرے تم پر سلامتی ہو، اور جب کوئی دعوت دے، ہاں یہ بات رہ گئی تھی شاید کہ دعوت کا قبول کرنا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک حق ہے انسان کا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رہنے کے لیے جو آداب سکھائے ہیں اور جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، اب ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا۔ میں بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عارف الزمان صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ براہ کرم اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال ہے، اسلامی معاشرے میں تعلیمات حقوق العباد کے بارے میں زیادہ تعلیمات دیتا ہے، مگر اسلامی ممالک میں اس کا نظارہ نہیں ملتا، بلکہ مغربی ممالک میں اس کا زیادہ ہم کو واقعہ ملتا ہے۔ اس کا وضاحت کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ مجھے اس کا وضاحت چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا۔ میں مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار سے ان کے سوال کے جواب دے دیں۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عموماً یہ مختلف معاشرے کے مختلف طبقات کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے امت محمدیہ کے بارے میں یہ فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام دنیا کی تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے جو امت پیدا کی ہے امت محمدیہ ہے۔ اس کے باوجود اس کے ہوتے ہوئے آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اقوام ہم سے سبقت لے گئے ہیں، ہمدردی کے لحاظ سے، بنی نوع انسان کی خدمت کے لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو جماعت قائم کی ہے، جماعت احمدیہ، اللہ تعالیٰ فضل سے آج 200 سے زائد ممالک میں خدمت خلق میدان ہو یا عیادت، بیماروں کی عیادت کا، بیماروں کے علاج کا، اور اسی طرح تعلیمی میدان ہو، ہر میدان میں اثر نو اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ حقیقت ہے۔ بہت سارے 50 سے زائد اسلامی ممالک آج موجود ہیں، اس کے باوجود وہ خدمت خلق کے لحاظ سے بنی نوع انسان کی وہ خدمات سر انجام نہیں دی جاتی جو ہونی چاہیے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے حال دیکھ لیں، صحابہ کا دیکھ لیں۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تب دیکھیں جو مہاجرین کے جو مسئلے ہیں، آج بین الاقوامی طور پہ یہ مسئلہ ہر جگہ موجود ہیں، مہاجرین کہ قیام و طعام کا انتظام کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ میں، چند لمحوں میں اس کا فیصلہ فرمایا، مواخات کا نظام قائم فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیے، رہائش کا مسئلہ حل،
اور باقی تمام کھانے پینے کے مسائل سارے حل، کہ ایک ایسا نظام اسلام نے جاری کیا۔ اب ریاست مدینہ کا حال دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ریاست مدینہ میں قائم ہوئی، وہ ایسا عدل و انصاف پر مبنی، ہمدردی پر مبنی، ایک امت محمدیہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی تھی۔ تو وہ آج اگر وہ جو اتحاد و اتفاق کے لحاظ سے امت واحد امت واحدہ کا نظارہ اگر نظر دیکھنا چاہیں، وہ جماعت احمدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ایک واجب الاطاعت امام کی قیادت میں پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن قریب ہے، انشاءاللہ وہ اسلام زندگی کے تمام شعبہ میں اسلام کی تعلیم غالب آئے گی، تو اسی کے لیے جماعت احمدیہ کوشش کر رہی ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں اس پروگرام کا دوسرا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اسلام صلح اور معاف کرنے کی طرف مسلمان کو زیادہ توجہ دلاتا ہے۔ براہ کرم اس آیت کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام العفو بھی ہے، درگزر کرنے والا۔ یہ آپ دیکھیں کہ عفو کا معنی درگزر کرنے، معاف کرنے، اسی طرح بخشنے کے بھی ہیں، اسی طرح طاقت کے ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینے کے بھی ہیں، بہت سارے معنی میں ہیں۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا بھی ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تعالیٰ تو مجسم عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ساتھ بھی درگزر کا سلوک فرما۔ تو اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم شان صفت، جیسا کہ میں نے بتایا، عفو ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر موجود ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے ہوتے ہوئے بھی درگزر سے کام لیا، کبھی انتقام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں آپ کو پہنچتی ہیں وہ دراصل آپ کے کرتوتوں کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے، لیکن ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی بخشتے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بعض مقامات پہ یہ فرمایا ہے کہ درگزر کرنا ایک اچھی صفت ہے، لیکن ہر جگہ درگزر سے کام نہیں لیا جاتا۔ اگر اصلاح کی گنجائش ہو، اسلام مد نظر ہو، یعنی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو درگزر سے کام لیتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، معاف کرنا، درگزر سے کام لینا اصلاح کا موجب ہو تو یہ ٹھیک ہے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کا ہاں مقدر ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کروں گا، جو حضور فرماتے ہیں، جو عفو کے تعلق سے فرماتے ہیں، پہلا خلق ان میں سے عفو ہے، یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا۔ اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے، سزا دلائی جائے، قید کرایا جائے، جرمانہ کرایا جائے، یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ بس اس کو بخش دینا، اگر بخش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخشتے اور ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ کہ جیسے عفو کے بہت سارے فوائد ہیں۔ عفو درگزر انسانی اخلاق اور اوصاف میں سے نہایت بلند پایہ کے اوصاف میں شامل ہے۔ کہ جس قوم میں عفو کی عادت ہوتی ہے، عفو و درگزر کی، اس قوم میں بد امنی نہیں ہوتی، امن قائم رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور محبت ترقی کرتی ہے، اور دل کے جو تزکیہ نفس کے لیے بہت اعلیٰ صفت ہے۔ جو انسان جس کے اندر عفو کی عادت پائی جاتی ہے، اس کے اندر بے جا بغض، نفرت، اسی طرح قدورت وغیرہ نہیں پائی جاتی، اور محبتیں پروان چڑھتی ہیں، انتقام لینے کا
جو جذبہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اصلاح نفس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور معاشرے کے اصلاح کے لیے، ایک فلاحی اور کامیاب معاشرے کے قیام کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر معاشرے کے اکثر افراد اگر ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہو، درگزر کی عادت ہو، وہ معاشرہ ہمیشہ پرامن رہتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مخاطب کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو جو عظیم الشان کامیابی روحانی اور مادی اور ہر لحاظ سے آپ کو حاصل ہوئی ہے، اس کی مین وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاص رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی ہے، آپ نرم ہیں، نرم طبیعت کے ہیں۔ اگر آپ دل کا سخت ہوتے تو یہ جو لوگ آپ کے فیض سے فیضیاب ہونے کے لیے اکٹھے ارد گرد جمع ہیں، وہ آپ کے ساتھ جمع نہ ہوتے۔ پھر فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کے ساتھ درگزر سے کام لیا کرو، درگزر کر لیا کرو، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے صرف نظر کیا کرو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگا کرو۔ پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے رسول تو عفو کو اختیار کرنا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ معروف کا فیصلہ کیا کر، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے اعراض کیا کر۔ پھر سورۃ النساء میں آتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر آپ کوئی نیکی ظاہر طور پر کریں یا اس کو مخفی رکھیں، یا کوئی ایسی برائی ہو جسے آپ نظر انداز کرتے ہیں، اس صرف نظر سے کام لیتے ہیں، تو جان لو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ عفو کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اور دراصل جو ہے نا، ایسے جو غصے کو پی جانا، اسی طرح عفو و درگزر سے کام لینا، طاقت کے ہوتے ہوئے عفو سے کام لینا، بدلہ نہ لینا، یہ ایک ایسی صفت ہے جو بڑی ہمت کی بات ہے کہ ایسے انسان ہی اختیار کر سکتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اسلامی تعلیم کو اپنانے کی خواہش ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے، ایک تو آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، کسی سے بھی نہیں لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطْ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات میں سے ایک آدھ وقت کے مطابق ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کا سلوک فرماتے رہے اپنے اصحاب سے۔ جنگ حنین کا واقعہ ہے، بھیڑ کی وجہ سے ایک شخص کا پیر جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر آ پڑا، وہ سخت قسم کی چپل پہن رکھی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک پاؤں زخمی ہو گیا۔ حضور نے اپنے کوڑے سے لے کے ہلکا سا ان کو کوڑا مارا، میں کہ یہ اللہ کے بندے آپ نے تو میرا پاؤں کو زخمی کر دیا ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بے چین رہے۔ جیسے صبح ہوئی آپ نے اس شخص کو کہلا بھیجا اور حاضر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کل رات کو مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، میں نے آپ کو کوڑا مارا ہے، آپ نے میرے پاؤں کو زخمی کر دیا تھا، میں نے آپ کو ہلکا سا کوڑا مارا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں ساری رات بے چین رہا۔ فرمایا کہ یہ 80 بکریاں ہیں، یہ لے جاؤ اور جو تکلیف مجھ سے پہنچی ہے آپ اس کو اپنے دل سے نکال دو۔ دیکھیں کیسے عفو درگزر کا کیسی مثال ہے، عظیم الشان مثال ہے۔ ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضور ہم تو جب مشرک تھے، ہم معزز تھے، ہماری طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ہم مسلمان ہو گئے، ایک لحاظ سے ہم ذلت کی زندگی گزار رہے، یعنی طرح طرح کے مصائب و مشکلات اور ظلم ستم ہم پر کیے جا رہے، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے پا رہے، ہمیں مدافع کی اجازت دے دیں، ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دے دیں۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ حالانکہ حضور اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کر رہے تھے، لیکن حضور نے یہ جواب دیا انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، یقیناً میں تو عفو کی تعلیم مجھے دی گئی ہے، میں عفو کی تعلیم لے کے آیا ہوں، فلا تقاتلوا، تم جھگڑا مت کرنا، تمہیں اجازت نہیں ہے تم بدلہ لے، تم صبر کرو
وقت آنے دو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی پھر دیکھا جائے گا۔ ایک واقعہ دیکھیں، زہر دینے کا واقعہ۔ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گوشت میں ملا کر زہر دیا، یعنی زہریلا گوشت پیش کیا۔ حضور ایک لقمہ کھاتے حضور کو پتہ لگ گیا کہ اس میں زہر ہے، تو اس عورت کو حاضر کیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا آپ نے زہر کیوں ملایا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں یہی سوچ رہا تھا اگر آپ سچے نہیں ہیں تو اس زہر کے نتیجے میں آپ ہلاک ہوں گے، ہمیں آپ سے نجات ملے گی۔ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو زہر آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ کو کوئی اثر نہیں کیا، اس کا مطلب آپ سچے ہیں۔ وہ عورت وہ اسلام قبول کرتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہیں اور آپ درگزر کا سلوک فرماتے ہیں۔ اب قیدیوں کے ساتھ سلوک کو دیکھیں۔ ایک جنگ کے بعد کچھ قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اس میں ایک شخص سہیل بن عمرو، یہ وہ شخص بہت زیادہ بدزبان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ بکواس کیا کرتے، تقاریر کیا کرتا تھا۔ جب وہ قید ہو کر آ گیا مسلمان کے قبضے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ان کے اگلے دانت کو انہیں نکلوا دینا چاہیے تاکہ آئندہ یہ کبھی بھی بدزبانی نہ کر سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریر نہ کر سکے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور بعد میں تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں وہ شخص مسلمان ہوئے اور اعلیٰ اسلام کی اعلیٰ خدمت بھی انہوں نے سر انجام دی۔ اب دیکھیں، وقت کی رعایت سے میں ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جو دنیا نے کبھی کسی مذہب کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پورا تمام وہ جو داستانیں ظلم و ستم کی 13 سالہ مکی دور میں اور ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں نے وہاں کے قریش نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بہت ساری جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، کئی صحابہ شہید بھی ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی، جیسے حضرت حمزہ جیسے شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت سمیہ کا واقعہ میں پتہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ کتنا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، عمار بن یاسر اور ان کے والدین کے خلاف کس طرح، مطلب ظلم و ستم کی کوئی ایسی بات نہیں جو نہ مسلمانوں پر روا نہ رکھی گئی ہو دشمنوں کی طرف سے۔ لیکن جب ایسے حالات میں، جب غیر معمولی طاقت کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشارہ کافی تھا، 10,000 صحابہ، مسلح صحابہ، لیکن ایک اشارہ کافی تھا، تمام قریش کو جو ہے تہہ کر دیتے۔ لیکن اس وقت جھنڈا وہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے اعلان کیا، ایک نعرہ لگایا سعد بن عبادہ نے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خونریزی کا دن ہے، بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے آج۔ جب حضور نے یہ سنا، حضور نے جو ناپسند فرمایا، حضور نے ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا اور یہ فرمایا کہ یہ نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ چنانچہ سارے صحابہ یہ نعرہ لگاتے رہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو عام فرمایا۔ وہ سارے مجرم دوزانے ہو کر حضور کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک اشارہ کافی تھا، لیکن حضور پوچھتے کہ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ ایک معزز بھائی ہے اور معزز بھائی کے بیٹے، اخ کریم وابن اخ کریم، ایک معزز بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے وہی توقع رکھتے ہیں، درگزر اور عفو کی توقع رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ پھر آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم چلے جاؤ، تم سب آزاد ہو، کوئی تم پر گرفت نہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ انسانیت میں، اس کی کوئی نظیر نہیں، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ بعد میں۔ کیونکہ ایک عام طور پہ یہ طریقہ ہے، جب فاتحانہ انداز میں کوئی شہر میں داخل ہوتا ہے، قرآن مجید خود فرماتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ فاتحانہ انداز میں کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں اس کو برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل ترین بنا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا ایسا نمونہ دکھایا، اس کے نتیجے میں دیکھو اسلام کو غیر معمولی ترقی بھی نصیب ہوئی۔ اور پھر ایسے بہت سارے واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت میں اس قدر درگزر عفو کے واقعات ہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ خوب نقشہ کھینچا ہے۔
حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نعتیہ کلام میں آپ فرماتے ہیں، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیح انسان کے بزرگ صحابی فرماتے ہیں، لیا ظلم کا عفو سے انتقام علیہ الصلاۃ و علیہ السلام۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ایک مختصر اقتباس کے ساتھ میں اس بیان کو ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں، کشتی نوح صفحہ نمبر 30 سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا فاصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے جو کی گئی، لیکن جو شخص عفو کرے اور گناہ بخش دے اور اس عفو سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو، نہ کوئی خرابی، تو خدا اس سے راضی ہے اور اسے اس کا بدلہ دے گا۔ بس قرآن کریم کے روح سے نہ ہر ایک جگہ انتقام محمود ہے، نہ ہر ایک جگہ عفو قابل تعریف ہے، بلکہ محل شناسی کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ انتقام اور عفو کی سیرت بپابند محل اور مصلحت ہو، نہ بے قیدی کے رنگ میں۔ یہی قرآن کا مطلب ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور محترم مولانا محمد کریم الدین شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام ایک طرف حسد اور غیبت سے روکتا ہے، اور دوسری طرف دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی یا کسی بھی انسان کی پردہ پوشی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتانے کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔ حسد اصل میں ایک ایسا عیب ہے جو انسانوں کے اندر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک غلط رنگ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد کے معنی رشک کے بھی ہیں، حسد کے معنی جلن کے بھی ہیں۔ تو ہم عام طور پر حسد جس بات کا استعمال کرتے ہیں وہ غلط رنگ میں کسی انسان کے اندر کوئی خوبی اگر کوئی انسان دیکھتا ہے اور وہ یہ دل میں خواہش کرے کہ یہ خوبی اس سے ہٹ جائے اور یہ خوبی میرے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ دراصل حسد ہے کہ دوسرے بھائی کو کسی اچھے مقام پر دیکھ نہیں سکتا، کسی اچھے کام کرتے ہوئے اس کو پسند نہیں آتا ہے، یا یہ کہ اپنے کسی بھائی کے ایسے کام سے جو قوم کو ایک اچھے رنگ میں فائدہ پہنچ رہا ہے، اسے دیکھ کر وہ اپنے دل میں کڑتا ہے، جلن محسوس کرتا ہے، اور یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ کام اس سے نہ سرزد ہو بلکہ مجھ سے سرزد ہو۔ تو گویا یہ حسد اس جذبے کا نام ہے۔ یہ کسی صورت میں بھی کسی بھی مذہب میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح غیبت اس بات کا نام ہے کہ ہم کسی بھائی کی برائی یا اس کے عیوب کو اس کی عدم موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے بیان کریں۔ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ کسی کا مذاق اڑانا ہو تو کہتے ہیں اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ نقص ہے۔ تو اگر وہ انسان خود وہاں پر موجود ہو وہ اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، تو اس کو غیبت کہتے ہیں کہ انسان کی عدم موجودگی میں اس کی بعض باتوں کو برائی کے رنگ میں یا اس کا ہنسی اور مذاق اڑانے کے لیے بیان کیا جائے۔ تو اسلام نے ان دونوں باتوں کو نہایت ہی ناپسندیدہ فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرف توجہ دی ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس واسطے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بھائی کی برائی بیان کرے، یا یہ کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی بعض ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس کے لیے بطور عیب کے قرار پاتی ہوں۔ تو اگر وہ آدمی خود وہاں موجود ہو تو وہ جرأت نہیں کرے گا ایسی بات کرنے کی۔ تو یہ دونوں باتوں میں، غیبت میں اور حسد میں فرق ہے۔ تو حسد جیسا کہ میں نے کیا کہ احادیث میں حسد کا لفظ جو ہے وہ اس کے غلط معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ تو حسد کے معنی جلن اور کڑن کے ہیں کہ ایک خوبی جس بھائی کے اندر پائی جاتی ہے، دل یہ چاہے کہ وہ اس کے اندر سے مٹ جائے اور وہ خوبی میرے اندر پیدا ہو جائے، اس کو ہم حسد کہتے ہیں، کہ گویا کہ دوسرے کو نقصان اور اپنے آپ کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا۔ اور دوسرا حسد اس بات کو بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم اردو میں رشک کہتے ہیں۔ دوسرے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ بڑا بھی بہادر ہے، اے کاش میرے اندر بھی یہ بہادری کی صفات پیدا ہو جائیں۔ تو گویا کہ یہ رشک ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ قوت پیدا ہو جائے کہ ہم اتنی طرح سے لڑ سکیں، یا یہ کہ ایک آدمی اچھا خوشگلو ہے یا اچھے رنگ میں جو ہے نظم پڑھ سکتا ہے، اور ہم یہ چاہیں کہ کاش میرے اندر بھی میرا گلا بھی اتنا اچھا ہو کہ میں بھی اچھی نظم پڑھ سکوں، تو اس کو ہم رشک سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ جذبہ اصل میں برائی کے اعتبار سے اگر استعمال کیا جائے تو یہ برا ہوتا ہے، اور اگر اچھائی کے رنگ میں استعمال کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ رشک ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اور بار بار اسلام کی خدمات کے مواقع کو وہ چھوڑتا نہیں ہے، تو ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اے خدایا، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، ہم بھی تو اسلام سے محبت رکھتے ہیں، ہم بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں کیوں یہ توفیق نہیں مل رہی ہے؟ تو اس کو دیکھ کے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ اے کاش میں بھی جو ہے اس طرح سے اسلام کی خدمت کر سکوں، اے کاش میں بھی جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ اس رنگ میں کر سکوں کہ جیسا میرا دوسرا بھائی کر رہا ہے، اے کاش کہ میں اپنے جذبات کا اظہار اس رنگ میں کر سکوں جس رنگ میں کہ میرا دوسرا بھائی کر رہا ہے۔ یہ رشک کا جذبہ کہلاتا ہے۔ تو اس راہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ پوشی، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اگر کسی بھائی کے اندر ہم کوئی عیب دیکھتے ہیں تو اس کو تو علیحدگی میں سمجھانا چاہیے کہ بھائی اسلام کی یہ تعلیم ہے اور ہم آپس میں بھائی ہیں، تو میں محض خدا تعالیٰ کی خاطر یہ دکھاتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ تھوڑی سی کمزوری پائی جاتی ہے، ورنہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، لہٰذا اس بات سے اگر تم باز رہو گے، یا یہ کہ تم اپنے آپ پر کنٹرول کر لو گے کہ یہ بات تم سے ظاہر نہ ہو، تو ایسی صورت میں بڑی اچھی بات ہوگی۔ ہم سب تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے اس جذبے کو سراہیں گے اور تمہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ دراصل وہ بات ہے کہ پردہ پوشی کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے عیوب کو بیان کرنا یہ اسلام نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں کیا۔ کیوں کہ اس طرح معاشرے کے اندر پھر بدظنیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف پھر محاذاری شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پرامن معاشرہ ہے اس کے اندر بے شمار قسم کی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صلح صفائی اور آپس میں محبت اور پیار وہ سب جاتا رہتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کی جڑیں کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ جو نیکی کسی کے اندر پائی جاتی ہے، خوبی کسی کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو سراہو، اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اور بدی کو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، معاشرے سے بھی اپنے آپ سے بھی۔ تو دراصل یہی وہ جذبہ ہے جو دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب کا مقام پانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں اپنے بیان کو زیادہ لمبا نہ کرتا ہوا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں، یہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کا حوالہ ہے، صفحہ 167 سے صفحہ 12-13 کا، اور میں اس وقت اپنی جماعت کو جو مجھے مسیح موعود مانتی ہے خاص طور پر سمجھاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان ناپاک عادتوں سے پرہیز کریں، شر سے پرہیز کرو اور نوع انسان کے ساتھ حق ہمدردی بجا لاؤ، اپنے دلوں کو بغضوں کینوں سے پاک کرو، اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ خدا کے لیے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو، آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ دکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ، اور خدا میں کھوئے جاؤ، اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ اسی طرح ملفوظات جلد اول کا ایک حوالہ ہے، حضور فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ بدظنی بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدظنی سے بہت ہی بچے، اور اگر کسی کی نسبت کوئی سوء ظن پیدا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے
تاکہ اس مصیبت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جو اس بدزنی کے پیچھے آنے والا ہے۔ اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ان تمام باتوں سے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی بدزنیاں کے نتیجے میں ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے، ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے حد درجہ جو ہے وہ دشمنیاں پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو اس سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام نے بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ زور دیا ہے اور انہیں ادا کرنے کی ہمیں نصیحت کی ہے، مثال کے طور پر راستے کا حق ادا کرنا یا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا، تو ان جیسے امور کے بارے میں براہ کرم ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جزاکم اللہ شریف کوثر صاحب، جیسا کہ قرآن مجید کی تعلیم سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیم کامل اور مکمل ہے، ایک جامع نظام زندگی ہے، یعنی انسانی زندگی کے تمام شعبہ ہے زندگی میں رہنما اصول مہیا کرتا ہے۔ تو اس میں اسلامی تعلیم کے سے اعمال خواہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جس اخلاص و وفا کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ انسان بجا لاتے ہیں، اسی کے مطابق اس کا اجر مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الی اعمالکم ولکن ينظر الی قلوبکم و الی نیاتکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں یا تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیت کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی اعمال خواہ چھوٹے ہو بڑے ہو، جس نیت کے ساتھ، جس دل کے ساتھ آپ بجا لاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر مترتب ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی مثال ایک جسم تشبیہ دی ہے، وہ مکمل حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تلاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، یعنی مومنین کی مثال باہمی مودت اور محبت کے لحاظ سے اور ہمدردی کے لحاظ سے، اسی طرح ملاطفت کے لحاظ سے ایک مثال کی ایک جسم کی مانند ہے۔ پھر فرمائے اذا اشتکا منہ عضو، جس جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جاتا ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کو، تو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم جو ہے اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یعنی کبھی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی ساری رات جو ہے جاگ کر گزارتا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اس مثال سے ہمیں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی کہ آپس میں امت مومنین کے ہر فرد کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، کس طریقے کا تعلق ہونا چاہیے۔ جیسے جسم کی مثال دے کر اب دیکھیں پوری امت محمدیہ یعنی پوری دنیا کی جو جماعت ہے یا جماعت مومنین ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی فرد کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو لازماً ساری قوم، ساری جماعت جو ہے اس کو محسوس کرتی ہے۔ آج جیسا کہ میں نے بتایا، آج اگر دنیا کے پردے پر اگر کوئی امت واحدہ ہے موجود ہے، وہ جماعت احمدیہ ہے۔ اگر ہمارے امام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں سونے سے پہلے چشم تصور میں پوری دنیا کے احمدیوں کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں، پوری جماعت ہر ملک میں جاتا ہوں چشم تصور میں، اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کے سکھ میں شریک ہو جاتا ہوں۔ کیا ایسی کوئی قوم دنیا کے پردے پر آج سوائے جماعت احمدیہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے زمانے کے معمور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے قیام عمل میں آیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ اب دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دراصل اسلام، اب دیکھیں دو قسم کے حقوق حضور جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ عام طور پر جب مذہب کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ کچھ رسومات ہیں، کچھ عبادتیں ہیں، بس مذہب مکمل ہو گیا۔ لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے، ایک عبادات ہیں، دوسرے معاملات ہیں۔ عبادات کا حصہ اگر آپ کہیں گے کہ قرآن مجید میں 25% ہے، باقی 75% جو ہے نا معاملات کے متعلق ہے۔ گویا معاملات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص صرف عبادات بجا لاتے ہیں، وہ اسلامی تعلیم کے مطابق وہ حقیقی دیندار نہیں کہلا سکتا۔ جب تک معاملات میں صاف نہ ہو،
حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد بیان کیا ہے اس میں وہ پورا نہ اترتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون او ستون شعبتاً، یعنی ایمان جو ہے نا 70 کچھ زیادہ یا 60 کچھ زیادہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، اس کی سب سے بلند ترین شاخ وہ قول لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الہی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ ایمان کی شاخوں میں سے سب سے بلند ترین شاخ ہے۔ اور سب سے ادنا شاخ بتا رہے ہیں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف چیزوں کو ہٹانا، یہ سب سے زیادہ ادنا ترین، یعنی کو اعلیٰ اور ادنا کا ذکر کرتے ہوئے پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ وہ بھی حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ تو اب ایک حدیث میں فرماتا ہے کہ اب دیکھیں اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، یہ ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی راستے کے کیا حقوق ہیں، راستے میں جو بیٹھے رہنے والے یا راستے میں جو سفر کرنے والے ہیں، چلنے والے، ان کے کیا کیا حقوق ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے۔ کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری نہ فرمائی ہو، کہ فرماتا ہے آتوا الطریق حقھا، راستے کا اس کا حق ادا کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق، راستے کے کیا حقوق ہے، کیا حق ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا نمبر 1 غض البصر، غض بصر سے کام لینا ہے، اور نمبر 2 کف الاذی، تکلیف سے چیزوں کو روکنا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ بعض پسماندہ ممالک میں خاص طور پر راستے میں قضاء حاجت وغیرہ کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو راہ گزرنے والوں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، تو اگر راستے کو اختیار کرنا استعمال کرنا ہے تو اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا غض البصر، غض بصر سے کام لینا ہے۔ تو اسلام نے جو حدود متعین کیے ہیں ان حدود کے اندر رہنا ہے، بے محابہ آنگیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا وہ مناسب نہیں ہے، ویسے بھی تہذیب کے منافی ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ بتایا غض بصر سے کام لینا ہے، دوسرا بتایا کف الاذی، پھر رد السلام، سلام کا جواب دینا ہے، پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو وقت کم ہے تو ایک اور حدیث پیش کر کے میں بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے گزرتا ہے تو اگر وہاں کوئی کانٹے والی شاخ، کوئی ٹہنی نظر آتی ہے، اس کو اٹھا کے الگ کرنا ہے تاکہ راہگیروں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ کسی بھی نیکی کو کمتر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، خواہ وہ اپنے بھائی سے خندق پیشانی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں کیسی اعلیٰ قسم کی تعلیم اسلام نے پیش کی ہے، اس میں انسان کو کوئی خرچ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ترش شروع ہو کر ملے۔ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ اخاک بوجہ طلیق، خندق پیشانی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملا کرے، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اسلام کی تعلیم بہت ہی وسیع ہے۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے مختصر اقتباس کے ساتھ میں اس مضمون کو مکمل کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بس ہمیں اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ تمام قسم کی برائیوں سے بچنا ہے، تمام قسم کی نیکیوں کو اختیار کرنا ہے، تاکہ عملی طور پر اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں، اپنے چھوٹوں کے لیے نمونہ بنیں، اپنے نوجوانوں کے لیے نمونہ بنیں، اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے لیے نمونہ بنیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے نمونہ بنیں، اپنی عملی حالتوں میں ہر چھوٹا بڑا وہ معیار حاصل کرے کہ ہر قسم کی بدی اور برائی کا بیج ہم میں سے ہر ایک میں سے ختم ہو جائے، اس کی جڑی ختم ہو جائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔
نفسانیت کی فرح بھی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربا انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا چینٹیوں یا گدوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ کشتی نو، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ نمبر 12-13۔ تو ناظرین، قادیان دارالاماں سے 4 ایپیسوڈ پر مشتمل جو سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج یہ اس کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ جو سیریز ہے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز راہ خدا کا اگلا پروگرام 29 جنوری 2022 GMT وقت کے مطابق سحر 4:30 بجے اور انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے لائیو MT انٹرنیشنل کے کسی اور اسٹوڈیو سے لائیو نشر ہوگا۔ ایک نئی سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا